لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. اللہ رب العزت کی ہم پر بے شمار نعمتیں ہیں کہ جنہیں ہم گننا بھی چاہیں تو یہ چیز ہمارے بس سے باہر ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں جن بے شمار نعمتوں سے نواز رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ اللہ کی نعمتوں کو گننا بھی چاہو تو گن نہیں سکتے. اس کی ان بے شمار نعمتوں میں سے ایک بہت ہی اعلیٰ، بہت ہی پیاری نعمت ہماری اولاد ہے. اولاد کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں اللہ کی نعمت قرار دیا، دنیا کی خوشی اور زینت قرار دیا، اور ساتھ ساتھ ہی ہمارے لیے امتحان بھی قرار دیا. لہذا ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کے سلسلہ میں خاص دلچسپی لینی چاہیے تاکہ وہ بڑے ہو کر معاشرے کا ایک مفید حصہ بنے. کیونکہ فرد معاشرے کی ایک اکائی ہوتا ہے. فرد سب سے پہلے فرد ہے، فرد سے افراد جمع ہوئے تو خاندان ہوا، اور خاندان جمع ہوئے تو قبیلہ ہوا، قبائل جمع ہوئے تو معاشرہ. معاشرے کے لیے ضروری ہے کہ ہماری اولادیں مفید ثابت ہوں، معاشرے میں امن و امان کا باعث ہوں، ہمارا معاشرہ خوبصورت ہو. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ معاشرے کے لوگ جو ہیں، جتنے لوگ معاشرے میں رہنے والے ہیں، ان کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک اچھا تعلق ہو. ہر کوئی اپنے اپنے فرائض کو پہچانے اور اپنے اپنے حقوق کو حاصل کرے. اگر حقوق و فرائض کا بیلنس برابر رہے تو معاشرہ خوبصورت ہو جاتا ہے. اور جہاں تک تعلق ہے حقوق کا، حقوق کی دو قسمیں ہیں، جیسے کہ معروف ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد. اللہ کے حقوق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق، وہ تو چونکہ ایک ہی بات شمار ہوتے ہیں. اللہ کے حقوق کو اللہ رب العزت جب چاہے، جس کو چاہے، جتنے چاہے معاف کر دے. لیکن حقوق العباد کا مسئلہ ایسا ہے کہ وہ اللہ رب العزت معاف نہیں کرتا. وہ معاف کر سکتا ہے، ایسا نہیں کہ وہ کر نہیں سکتا، وہ معاف کر سکتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن وہ کرتا نہیں، کیونکہ یہ حقوق جو ہیں اس کے بندوں کے ہیں. اور اللہ رب العزت سے جب حقوق العباد کے سلسلے میں معافی مانگی جاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ پہلے جس کے ساتھ تم نے کمی کوتاہی کی ہے پہلے اس سے معافی مانگو، اگر اس نے تمہیں معاف کر دیا تو میں بھی معاف کر دوں گا. اور یہی وہ حقوق ہیں کہ قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک آدمی آئے گا، اس کے پاس پہاڑ جیسی نیکیوں کا ڈھیر ہوگا، اور اب باری باری لوگ آنا شروع ہو جائیں گے. کسی پہ ظلم کیا، کسی کا خون بہایا، کسی کو گالی گلوچ کیا، کسی کو یہ کیا، کسی کو وہ کیا. سب کو آہستہ آہستہ اس کی نیکیاں دی جاتی رہیں گی، وہ پہاڑ ختم ہو جائے گا. اور پھر ابھی اس کے مطالبہ کرنے والے لوگ باقی ہوں گے،
تو اللہ رب العزت ان لوگوں کے گناہ اٹھا اٹھا کے اس کے کھاتے میں ڈالنا شروع کر دے گا، حتیٰ کہ اس کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ حقوق العباد۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اپنے معاشرے میں رہیں تو لوگوں کے حقوق کا خاص طور پر خیال رکھیں، اور لوگوں میں سے سب سے اہم ترین لوگ جو ہیں دنیا میں ایک انسان کے لیے، وہ اس کے ماں باپ ہیں۔ ماں باپ کے بعد پھر کسی دوسرے کی باری آتی ہے، اور ماں باپ کے حقوق ادا کرنے کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا کیا حکم دیے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو وہ چیزیں، قرآن کریم کی آیات ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، وہ سکھلائیں کہ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے بچوں کو اپنے ماں باپ کے ساتھ کس طرح کا رویہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ لیکن بات صرف بچوں کو بتانے اور سکھلانے کی حد تک نہ رہے، بلکہ بچوں کو ہم پہلے خود نمونہ بن کے دکھائیں۔ بچوں کے دادا دادی جو کہ ہمارے والدین ہیں، پہلے ہم ان کے ساتھ وہ سلوک، وہ رویہ اپنائیں کہ جسے حسن سلوک کہا جا سکتا ہے۔ اگر بچہ اپنے والدین کو دیکھتا ہے کہ وہ ہمارے دادا جان دادی جان کے ساتھ انتہائی حسن سلوک سے پیش آتے ہیں، ہر وقت سر تسلیم خم کیے رکھتے ہیں، ان کی حاجات ضروریات پوری کرتے ہیں، تو بچے کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوگی کہ جیسے یہ اپنے والدین کے لیے کرتے ہیں ویسے ہی مجھے بھی کرنا ہے۔ گویا کہ والدین اپنے بچے کے لیے ایک بہترین نمونہ پیش کریں تو پھر یقیناً مسئلہ آ جائے گا کہ وہ اپنے اندر وہ صفات پیدا کرتا ہے یا نہیں، اور وہ کر لے گا۔ اپنے ماں باپ کو دیکھ رہا ہے، وہ بھی ان میں صفات پیدا کر لے گا۔ والدین نے اپنے والدین کے ساتھ کیا سلوک روا رکھا ہوا ہے، وہ ان کو دیکھ دیکھ کے سیکھتا رہے گا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ والدین اپنی اولاد کو جنم دینے کے بعد اور رضاعت کے بعد اس کے لڑکپن میں اس کے لاڈ اور ناز و نخرے دیکھنے کے بعد اس کے بڑے ہو جانے اور پڑھانے اور طاقتور ہو جانے تک وہ خود بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں۔ انہیں اب ضرورت ہے کہ ان کی اولاد ان کی خدمت کرے، جس طرح کے بچپن میں والدین نے اس بچے کی خدمت کی ہوتی ہے۔ اور اس عمر میں آ کے والدین ظاہر ہے کہ اب وہ عمر آ گئی جس عمر میں آ کے آدمی عموماً تھوڑا چڑچڑا بھی ہو جاتا ہے، اور کچھ چیزیں مطالبات وہ کرنا شروع کر دیتا ہے جو کہ بچپن میں بچے کیا کرتے ہیں۔ تو اگر آدمی اپنے بچپن کو یاد رکھے، اپنے بچوں کو ساتھ ساتھ دیکھے کہ کسی وقت ہم ان بچوں کی طرح تھے اور ہمارے والدین ہماری طرح تھے، ہم جس طرح لاڈ اور پیار سے اپنے بچوں کو پال رہے ہیں اسی طرح انہوں نے ہمیں پالا ہے۔ اب ناک منہ چرانے کا وقت نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کی یہ تقسیم ہے کہ بڑھاپے میں جا کر آدمی بچپن کی سی کچھ حالتیں اس میں آ جاتی ہیں۔ اور اس بات کا ذکر قرآن کریم سورہ یاسین میں اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا ہے، وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، ہم جسے لمبی عمر دیتے ہیں اسے اس کی تخلیق میں الٹا دیتے ہیں، پلٹا دیتے ہیں۔ جیسے بچہ تھا سہارے کے بغیر چل نہیں سکتا تھا، ویسے ہی آج بوڑھا ہے۔ جیسے بچے کا جی چاہتا ہے رنگ برنگی چیزیں کھانے اور پینے کے لیے، ویسے ہی اب بوڑھے آدمی کا بھی جی چاہتا ہے۔ تو جس طرح انہوں نے ناز و نخرے سے ہمیں پالا، ہمیں چاہیے کہ اپنے والدین کو بھی اسی طرح بڑھاپے میں بھی عزت احترام اور ان کے سارے مطالبات کو پورے کریں۔ اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو یقیناً ہم اپنی اولاد کے لیے اچھا نمونہ ثابت نہیں ہوں گے۔ اور ایسے بہت سارے واقعات آن دی ریکارڈ موجود ہیں کہ بچوں نے اپنے ماں باپ کو دیکھا کہ ہمارے دادا دادی جان جو ان کے یعنی والدین کے والدین ہیں، ان کے ساتھ ان کا رویہ اچھا نہیں ہے، تو وہ باتیں انہوں نے اپنے دماغ میں بٹھا لی۔ ایک واقعہ بڑا مشہور ذکر کیا جاتا ہے جو یہاں پیش آیا
کہ والد کو بچوں نے دیکھا کہ ہمارے والد نے ہمارے دادا جان کو گھر کھلا ہے، کوٹھی بنگلہ، لیکن ہمارے دادا جان کو بڑھاپے کی وجہ سے ظاہر ہے کہ اس کی مختلف امور ایسے ہو جاتے ہیں کہ جو ہر آدمی برداشت نہیں کر سکتا، مان لیتے ہیں، کھانستا ہے، تھوکتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، تو اسے ایک الگ تھلگ کمرہ، سرونٹ کوارٹر جیسے الگ تھلگ کمرے میں رکھ دیا۔ کھانے پینے کا کوئی خاص اہتمام نہیں، صفائی ستھرائی کا کوئی خاص اہتمام نہیں۔ کوئی برتن زیادہ پرانا ہو گیا تو اسے وہ تبدیل کرنے کے لیے اس برتن کو پھینکنے لگے، تو بچے نے وہ برتن پکڑ لیا، کہا نہیں بابا یہ مجھے دیجیے۔ بابا کہتے ہیں کہ بیٹا آپ کیا کریں گے؟ تو کہا کہ بابا جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے تو جس طرح آپ دادا کو اس برتن میں کھانا دیتے رہے ہیں، اسی طرح میں آپ کو دیا کروں گا۔ بچے کے ذہن میں یہ عجیب قسم کا تصور کیوں پیدا ہوا؟ کس نے پیدا کیا؟ ہمارے اپنے کردار نے، ہمارے غلط رویے نے، ہماری غلط روش نے۔ کہ بچے نے دیکھا کہ میرے والدین کیا کر رہے ہیں اپنے والدین کے ساتھ، تو کہا کہ اگر وہ کام اچھا ہے تو یہ پھر میں بھی کروں گا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ بچوں کے سامنے اپنا نمونہ پیش کریں، بہترین نمونہ رکھیں، اور والدین کے کتنے حقوق ہیں، والدین کے لیے ہمیں کیسے رہنا چاہیے، اس سلسلہ میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ یہ اللہ رب العزت کا حکم، پہلے اپنی عبادت اور دوسرے نمبر پر فوراً والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، اور فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، تمہارے پاس دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، تو اب تم ان کی کسی بات پر، کسی حرکت پر اف تک نہ کہو، یعنی صرف یہ منہ سے پھونک نکال دینا غصے کی حالت میں، اتنا بھی نہ کرو۔ گالی گلوچ، مار پیٹ، ڈانٹ ڈپٹ، یہ تو بعد کی دور کی باتیں ہیں، اف تک بھی نہ کہو۔ ولا تنہرہما کا معنی انہیں ڈانٹو نہیں کہ ابھی تم کیا مانگ رہے ہو، ابھی تم کیا کر رہے ہو، اور پھر گرما گرمی والدین کے لیے فرمایا یہ بھی نہ کرو۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بلکہ انہیں اچھی نرمی کے ساتھ اچھی بات کہو۔ والدین کا یہ حق ہے، اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے ساتھ ہی والدین کا حق بیان کر دیا، اور اگلی ہی آیت میں سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیت 23 اور 24 ہے، اگلی آیت میں فرمایا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے کندھوں کو، اپنے پروں کو ان کے سامنے بچھا کے رکھو، ان کے ساتھ رحم و کرم، ان کے ساتھ عزت و احترام، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اور یہ دعا کرتے رہو وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، یعنی دعا کے جو الفاظ یہ کہو رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اے میرے رب ان دونوں پر تو رحم کر، کما ربیانی صغیرہ، جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے انتہائی شفقت کے ساتھ پالا۔ اسی طرح سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ بچے جو ہیں، اولاد اپنے والدین کے لیے اس طرح کی دعا کریں اور شکر گزار رہیں، وَاشْكُرْ أَنِشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، انشکر لی ولوالدیک، اور اللہ کی عبادت و شکر کے بعد انشکر لی یعنی میرے شکر گزار رہو، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، ولوالدیک، اور اپنے والدین کے بھی شکر گزار رہو۔ اور سورۃ لقمان کی آیت 14 میں مکمل طور پر جو کلمات ہیں وہ ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے والدین کے سلسلہ میں حسن سلوک کی وصیت کی ہے، حملتہ امہ وہنًا علی وہن، اس کی ماں نے اسے کمزوریوں پر کمزوریاں، اذیتوں پر اذیتیں، تکلیفوں پر تکلیفیں اٹھا کے حمل کی حالت میں رکھا،
वफिसालुहु फी आमैन, और 2 साल तक उसे दूध पिलाया, और इसके बाद फिर फरमाया अनिश्कुर ली वाले वालिदैक इलैयल मसीर, मेरा शुक्र अदा करो, अपने वालिदैन के भी शुक्रगुजार रहो, और तुम्हें पलट कर तो मेरे पास ही आना है। लिहाजा वालिदैन को चाहिए कि अपनी औलाद के लिए बेहतरीन नमूना बने, और साथ साथ ही उन्हें कुरान करीम की ये आयत समझाएं, सिखलाएं, इनका माना मफहूम बताएं। और वालिदैन के सिलसिले में ही जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस हैं, उन अहादीस में जो चीज़ें आई हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन को क्या मकाम दिया है, वो भी बच्चों को पढ़ाएं। उनकी तरबियत को इस अंदाज से कि आप अपना अमली नमूना पेश करें और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस और कुरान करीम की आयत पेश करें। सुनन तिरमिज़ी में वालिदैन के सिलसिला में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रिदल रब फी रिदल वालिदैन, रब की रजा, रब की खुशनुदी तुम्हारे वालिदैन की रजा और खुशनुदी में है। व सखतुर रब फी सखतिल वालिदैन, और रब की नाराजगी माँ बाप की नाराजगी में है। यानी माँ बाप नाराज हैं तो रब भी नाराज होगा, माँ बाप को आपने राजी कर लिया तो रब भी राजी होगा। और सही बुखारी मुस्लिम में सहाबी कहते हैं कि या रसूलल्लाह, अल्लाह को महबूब तरीन अमल कौन सा है? तो सबसे पहले आपने फरमाया अस्सलातु अला वक्तिहा, नमाज को उसके वक्त पर अदा करना, ये अफजल तरीन अमल। और दूसरा अमल कौन सा बताया? वह बिर्रुल वालिदैन, अपने माँ बाप के साथ हुस्ने सलूक से पेश आना। और तीसरा पूछा तो फरमाया अल जिहादु फी सबिलिल्लाह, अल्लाह की राह में जिहाद करना। इसी तरह सही बुखारी और मुस्लिम और अबू दाऊद, तिरमिज़ी, निसाई, इब्ने माजा को छोड़कर सुनन अरबा और मुस्नद इमाम अहमद में हदीस है कि एक सहाबी ने जिहाद की इजाज़त तलब की। पूछा क्या तेरे वालिदैन हैं? तो उसने कहा दोनों हैं। आपने फरमाया फफीहिमा फजाहिद, उन दोनों की खिदमत कर, तेरा ये जिहाद है। जिहाद के अमल पर इजाजत देने की बजाय माँ बाप का पूछ के फरमाया कि माँ बाप की खिदमत करो, तेरा ये जिहाद है। और सही मुस्लिम में एक सहाबी है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही मुस्लिम की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर एक सहाबी अर्ज करता है कि या रसूलल्लाह, मुझसे हिजरत और जिहाद की बैत लीजिए। आपने पूछा कि क्या हल मिन वालिदैका हय्युन, क्या तेरे माँ बाप में से कोई जिंदा है? तो उसने भी कहा कि या रसूलल्लाह, मेरे दोनों वालिदा जिंदा है। तो फरमाया अगर तुम्हें अजर चाहिए, फर्ज इला वालिदैक फअहसिन सुहबतहुमा, तो फिर जाओ, पलट जाओ, अपने वालिदैन की जाके खिदमत करो, और उसी में तुम्हें अजर और सवाब मिलेगा। वालिदैन दोनों में से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अंदाज बयान फरमाया है कि तेरी माँ ने तुम्हें किस तरह तकलीफ़ों और मशक्क़तों के बाद जन्म दिया, पेट में रखना 9 महीने, तकलीफ़ें, मशक्क़तें, जन्म देना, डिलीवरी की हालत जिसमें औरत मौत व हयात की कशमकश में होती है, बचेगी नहीं बचेगी। कितनी ख़वातीन हैं बेचारी, बच्चे को जन्म देने के दौरान ही वफ़ात पा जाती हैं। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वालदा का मकाम वालिद से कुछ ज़्यादा रखा, कुछ ही नहीं, काफ़ी ज़्यादा रखा। सही बुखारी, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, इब्ने माजा और मुस्नद इमाम अहमद में हदीस है कि एक सहाबी आके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं कि अल्लाह के रसूल, मन अहक्कु बे हुस्न सहाबती, मेरे हुस्न सलूक का सबसे ज़्यादा मुस्तहिक कौन है? तो आपने फौरन फरमाया उम्मुक। सहाबी ने पूछा सुम्मा मन, फिर कौन? फरमाया उम्मुक। तीसरी मरतबा पूछा सुम्मा मन, फिर कौन? तो आपने फरमाया उम्मुक। चौथी मरतबा पूछा सुम्मा मन, तो आपने इरशाद फरमाया अबूक। यानी इससे अंदाजा होता है कि माँ का दर्जा हुस्न सलूक के एतबार से वालिद से ज्यादा है। 75%, 75% वालदा का हिस्सा है, और 25% जो है, 1/4 वो वालिद का।
یعنی دونوں کے لیے عزت، خدمت، حسن سلوک ہے، لیکن والدہ کو اس سلسلہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ درجہ دیا ہے، بتایا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے ہی اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ والدین کی دعائیں حاصل کرنا چاہیے۔ والدین کی دعائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، دیگر کتب میں موجود ہیں، حتیٰ کہ والدین کی دعاؤں کے سلسلہ میں باقاعدہ تجربات شدہ باتیں موجود ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں نابینا ہو گئے تھے، ڈاکٹروں نے، حکیموں نے، جو کچھ بھی طبیب حضرات تھے، انہوں نے کہا کہ یہ کبھی بھی بینا نہیں ہو سکیں گے۔ ان کی والدہ ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں، تہجد میں تہجد گزار شب زندہ دار عورت تھیں، نیک خاتون اپنی اولاد کے لیے، خاص طور پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے لیے دعائیں کرتی تھیں، یا اللہ اس کی بصارت واپس کر دے، یا اللہ اس کی آنکھیں دوبارہ روشن کر دے۔ وہ تہجد میں ایک دن تہجد کی نماز پڑھ کے دعائیں مانگ کے لیٹ گئیں، نیند آ گئی، اونگ آ گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں آئے تو انہوں نے کہا کہ اے ام محمد، محمد بن اسماعیل امام بخاری رحمۃ اللہ کے اسم گرامی ہے، اے ام محمد، تیرے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے اس کی نظر واپس کر دی ہے۔ اٹھیں، بیدار ہوئیں، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ابھی بچے ہیں ان کو اٹھایا، دیکھا تو وہ بالکل بینا ہے، ان کی آنکھیں اللہ رب العزت نے روشن کر دی۔ ماں کی دعاؤں سے ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ یہ لا علاج ہے، اللہ رب العزت نے ماں کی دعا سنی اور اسے آنکھیں واپس کر دی۔ اور اگر ماں بد دعا کر دے تو وہ بھی بڑی خطرناک ہے، ماں کی بد دعا بڑی خطرناک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صحیح بخاری اور مسلم اور بعض دیگر کتب میں ایک جریج نامی بنی اسرائیل کے شخص کا واقعہ ہے، واقعہ طویل ہے، لیکن یہ کہ ماں نے اپنے بیٹے، ظاہر ہے کہ ایک مرتبہ ملنے آئی، وہ کہتے ہیں یا رب امی وصلاتی، اے میرے اللہ میری ماں آ گئی ہے، میں نماز پڑھ رہا ہوں، نماز میں مشغول رہے، دوسری مرتبہ آئی پھر نماز میں مشغول رہے، تیسری مرتبہ آئی پھر نماز میں مشغول۔ حالانکہ نفلی عبادت تھی، اسلام پھیرتے اور یا نماز توڑتے ماں کی آواز پر لبیک کہتے۔ نفل کے لیے ضروری ہے کہ ماں باپ آواز دیں، فوراً لبیک کہیں۔ اگر فرض پڑ رہا ہے تو پھر کوئی طریقہ اختیار کر لیں کہ ماں باپ کو احساس ہو جائے کہ کیوں سامنے نہیں آ رہا، کچھ آواز نکال دیں، کھنکار دیں، تلاوت بلند کر دیں، جو آپ جہاں پہنچے ہوئے ہیں وہ کلمات بلند کر دیں، اور نماز کو تھوڑا تیز کر کے فارغ ہو کے فوراً ان کی خدمت میں حاضر ہو جائے۔ نفل ہے اسی وقت توڑ دیں۔ تو وہ ظاہر ہے کہ نہیں توڑی، تو نکلتے نکلتے ماں نے ان کے لیے بد دعا کر دی۔ 3 مرتبہ آئے، بار بار آئیں گئیں، ملاقات بیٹے سے ہو نہیں رہی، تو بالآخر دعا کی کہ اے اللہ اس وقت تک جریج کو موت نہ آئے جب تک کہ یہ بدگماش زانی عورتوں کا منہ نہ دیکھے۔ اور واقعہ پیش آ گیا، واقعہ طویل ہے، بالآخر ان پہ زنا کا الزام لگ گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بچپن میں، گہوارے میں، جس عمر میں بچے بات نہیں کرتے، 3 بچوں نے بات کی، اس حدیث میں 3 کا ذکر ہے، اور بھی بعض بچے ہیں۔ بہرحال ان میں سے ایک بچہ جو حضرت جریج کے لیے جو بہتان کا ذریعہ بنا، انہوں نے اس کے پیٹ پر یا انگلی سے ایسے ٹھوکا دیا، چوکا دیا یا جھڑی سے، اور کہا کہ تیرا باپ کون ہے؟ تو اس نے بول کے، اس عمر میں، آج کا بچہ اس عمر میں بول کے وہ کہتا ہے کہ میرا باپ فلاں چرواہ ہے۔ ماں کی بد دعا قبول ہو گئی، تمام تر عبادتوں کے باوجود آدمی ایک مرتبہ ذلیل و رسوا کر دیا گیا۔ بعد میں جب اللہ رب العزت نے اس کی نیکیوں، اس کی دعاؤں، اس کی عبادتوں کی وجہ سے اس بچے کو زبان دے دی، تو اس وقت جا کے لوگوں نے دوبارہ اس کو وہی عزت دی، بلکہ اس سے بھی کہا کہ ہم تیرے کٹیے کو گھاس پھوس اور ان چیزوں کی بجائے ہم سونے کا بنا کے دیتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، مجھے جیسا ہے ویسا ہی کافی ہے۔ غرض یہ کہ ماں کی دعا
بھی بڑی کارگر اور ماں کی بد دعا سے بھی بچنا بہت ضروری ہے۔ اور ترمذی اسی طرح سنن ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے جس میں پہلے ایک حدیث میں نے ذکر کی ہے، رضا اللہ فی رضا الوالدین، رضا اللہ فی رضا الوالدین و سخط اللہ فی سخط الوالدین، اور یہ ترمذی ابن ماجہ کی حدیث ہے، الوالد اوسط ابواب الجنہ، والد جنت کا درمیانہ دروازہ ہے، اوسط ابواب الجنہ، یعنی والد جو ہے یہ جنت کا دروازہ ہے، ان شئت فاضع، چاہو تو اس دروازے کو ضائع کر لو، ان شئت فاضع ذاک الباب او احفظہ، یا اس کو محفوظ کر لو، یعنی باپ کی خدمت کر کے اس دروازے کو، جنت کے دروازے کو اپنے لیے محفوظ کر لو، اور یا پھر اپنے والد کی نافرمانی، اپنے والد کے ساتھ برا سلوک کر کے اس دروازے کو ضائع کر لو، یہ ظاہر ہے کہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اور ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی، ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا، اور الادب المفرد امام بخاری میں ایک حدیث ہے جسے علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الجامع میں ذکر کیا ہے، رضا الرب فی رضا الوالد، اللہ کی رضامندی اور خوشنودی والد کی رضامندی اور خوشنودی میں ہے، وسخط الرب فی سخط الوالد، اور رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں۔ اس حدیث میں ماں باپ سے ایک والد کو اسپیشل کر دیا کہ اگر آدمی اپنے ماں باپ کو ناراض رکھے گا تو اللہ ناراض، اور اگر ماں باپ میں سے ماں تو راضی ہے، باپ ناراض ہے، فرمایا کہ اس آدمی کا بھی رب ناراض ہوگا۔ اور الادب المفرد امام بخاری کی ہی ایک دوسری حدیث ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن، تین دعائیں ایسی ہیں کہ وہ سنی جاتی ہیں، مانی جاتی ہیں، قبول کی جاتی ہیں بلا شک، دعوت الوالد علی الولد، دعوت الوالد علی ولدہ، یعنی باپ کی دعا اولاد کے خلاف، اگر باپ نے بد دعا کر دی اولاد کے خلاف تو وہ سنی جائے گی، مانی جائے گی۔ ودعوت المسافر، اور اگر کوئی مسافر ہے وہ دعا کرتا ہے کسی کے لیے یا بد دعا کرتا ہے کسی کے لیے تو وہ بھی سنی جائے گی۔ ودعوت المظلوم، اور مظلوم کی دعوت، کسی پہ ظلم کیا جائے اور وہ بد دعا کر دے تو وہ بھی سنی جائے گی۔ بلکہ ایک حدیث میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا، اتق دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو، فإنہ لیس بینہ وبین اللہ حجاب، مظلوم کی بد دعا اور اللہ رب العزت کے درمیان کوئی پردہ نہیں، ادھر اس کے منہ سے بد دعا نکلی، ادھر اللہ رب العزت نے اسے قبول کر لیا۔ تو والدین کے ساتھ جتنا بھی حسن سلوک ہو اتنا ہی کم ہے۔ آپ بڑے والدین جو ہیں وہ نمونہ بنے، اپنے والدین کی خدمت اور حسن سلوک کر کے اپنی اولاد کے لیے، تاکہ اولاد سیکھے کہ انہوں نے اپنے والدین کے لیے کیا کرنا ہے۔ بچوں کی تربیت کا ایک بہترین انداز ہے کہ اپنا نمونہ پیش کرے، اور پھر والدین کی خدمت اور ان کے لیے جو کچھ آدمی کر سکتا ہے یہ صرف زندگی تک ہی نہیں ہے بلکہ موت کے بعد بھی، والدین کے لیے اجر و ثواب موت کے بعد بھی پہنچانے کی اولاد کے پاس کچھ صورتیں ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، جب انسان فوت ہوتا ہے تو اس کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں لیکن تین چیزوں کا ثواب جاری رہتا ہے، صدقہ جاریہ، صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ کا ثواب جاتا رہے گا، او علم ينتفع به، یا علم جس سے کوئی فائدہ اٹھائے، نفع حاصل کرے، یعنی اپنے پیچھے اچھا علم، دینی علم چھوڑ گیا تو اس کا بھی ثواب اسے پہنچتے رہے گا، او ولد صالح يدعو له، یا نیک اولاد چھوڑ گیا جو اس کے لیے دعائیں کرتی رہے۔ اب نیک اولاد ہوگی تو وہ دعائیں کرے گی ماں باپ کے لیے۔ نماز میں ہمارے یہاں معروف ہے قرآن کریم کی دعا جو عموماً پڑھی جاتی ہے اتحیات میں سلام پھیرنے سے پہلے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا،
ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ ہمارے یہاں عموماً یہ دعا یاد ہوتی ہے. تو جس آدمی نے کبھی مسجد نہیں دیکھی، جس آدمی نے کبھی وضو نہیں کیا، جس آدمی نے کبھی یہ نماز کا سلسلہ نہیں شروع کیا، وہ یہ دعا کب مانگے گا اور کہاں مانگے گا؟ نیک بچہ ہے تو یہ دعا اپنے والدین کے لیے مانگتا رہے گا. گویا کہ بچہ اگر والدین کی طرف سے نیک بچہ ہے تو اس کا دعائیں مانگنا ماں باپ کے لیے مفید ثابت ہوگا. اور فوت ہو جانے کے بعد والدین کے رشتہ دار ہوں یا والدین کے پیار کرنے والے ساتھی، ماں کی سہیلی ہے، باپ کا دوست ہے، اور ماں باپ کی عزت کرنے والا کوئی شخص ہے، اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا چاہیے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا ایک واقعہ صحیح مسلم میں موجود ہے کہ وہ سفر میں ہیں، راستے میں کوئی بدو صحرا سے آیا، ملا، سلام کیا، تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہما نے اپنی سواری اسے دے دی اور سر سے امامہ اتارا اور وہ بھی اسے دے دیا. تو ساتھ والے کہتے ہیں کہ حضرت یہ تو بدو ہیں، عربی لوگ ہوتے ہیں، تو معمولی کچھ دیتے تھے تو یہ راضی ہو جاتے ہیں. فرمایا نہیں، یہ شخص میرے والد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو چاہنے والا تھا، ان سے یہ بڑا پیار کرتے تھے، تو میں نے اس لیے یہ کیا ہے. والدین کے لیے ان کی وفات کے بعد بھی اس طرح کا سلسلہ جاری رکھا جائے اور اپنے والدین کے لیے دعائیں کرتے رہنا چاہیے. جیسے میں نے ابھی ایک دعا ذکر کی ہے، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 40 اور 41 میں یہ دعا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ. ایسے ہی دوسری دعا سورہ بنی اسرائیل کی آیت 24 میں جو ذکر ہوئی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ ہے. اس کے علاوہ سورہ نوح کی آیت نمبر 20 میں ہے، یا آیت نمبر کوئی دوسرا ہے، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مومنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا. اس میں بھی کہا کہ اے اللہ، جو میرے گھر میں مومن داخل ہو اس کو بھی بخش لے، مومن ہو مرد، مومن عورتیں، ان کو بخش لے، مجھے بخش لے اور میرے والدین کو. رب اغفر لی ولوالدی، مجھے بخش لے اور میرے والدین کو بخش لے. اور اس طرح ہم اپنے والدین کے لیے یہ سلسلہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں، کرنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے ہمارے لیے جو انتظامات کیے، اپنی زندگی کا بڑا کیا سارا حصہ ہی ہمارے لیے انہوں نے وقف کر دیا. ہمارے جوان ہونے تک وہ بوڑھے ہو گئے، گویا کہ اپنی ساری زندگی انہوں نے ہمارے لیے صرف کر دی. تو ہمیں چاہیے کہ ان کے لیے دعائیں کرتے رہیں. اور ایک دعا اللہ رب العزت سے کی گئی سورۃ النمل کی آیت نمبر 19 میں ہے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. یہ دعائیں قرآن کریم میں موجود ہیں، یہ دعائیں کرنی چاہیے. والدین کے لیے دعائیں ہیں. اور والدین کے بعد جو معاشرے میں ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو نمونہ بن کے دکھائیں حسن سلوک کا، وہ ہیں قرابت دار، رشتہ دار. والد کے رشتہ دار ہیں، مثلا چچے ہیں، تائے ہیں، پھوپھیاں ہیں. ماں کے رشتہ دار ہیں، ماموں ہیں، خالائیں ہیں. اور یہی نہیں، پھر اس سے آگے بھی ماموں کا بیٹا، خالہ کا بیٹا، چچے کا بیٹا، تائے کا بیٹا، پھوپھی کا بیٹا اور ان کی بیٹیاں. یہ سارے رشتہ دار جو ہیں، قرابت دار، ان کے بھی حقوق ہیں. اور صلہ رحمی جو ہے یہی ہے کہ آدمی اپنے والدین کے ساتھ جو تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان سے بھی حسن سلوک سے پیش آیا جائے. حتیٰ کہ سورۃ النساء میں شروع میں ہی پہلی ہی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. یہاں ارحام کا ذکر کیا، یعنی جسے صلہ رحمی آپ کہیں، کہ اللہ سے ڈرو، اور صلہ رحمی کا یہاں حکم دیا گیا. اور اسی پر بس نہیں، بلکہ والدین کے بعد جو دوسرے لوگ ذکر کیے گئے وہ ہیں
قرابت دار، وآت ذل قربا حقہ، یہ جو کلمات ہیں وآت ذل قربا حقہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 26 میں ہے، پہلے والدین کا اور پھر قرابت داروں کا۔ اسی طرح جو میں نے شروع میں آیت پڑھی ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا وَبِذِي الْقُرْبَى، والدین کے ساتھ احسان کرو، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 36 ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، لا يدخل الجنت قاطع رحم، جو قطع رحمی کرنے والا ہے اپنے ماں باپ کے رشتہ داروں، اپنے ماں کے رشتہ داروں، باپ کے رشتہ داروں، ان کے آگے کے قریبی رشتہ داروں، حتیٰ کہ اگر یہ کہا جائے کہ سسرالی رشتہ دار، ظاہر ہے کہ کسی کی بیوی کے رشتہ دار ہیں، کسی کے شوہر کے رشتہ دار ہیں، ان سب سے حسن سلوک کرتے رہنا چاہیے۔ یہ قرابت دار جو ہیں معاشرے میں ہمارے پاس بہت زیادہ ہوتے ہیں، جس سے جتنا ممکن ہو، اگر آدمی نہ کرنے پہ آئے تو ایسے لوگ موجود ہیں کہ وہ اپنے ماں باپ سے بھی کوئی رابطہ نہیں رکھتے، بلکہ کچھ مثالیں ایسی ملتی ہیں کہ ماں باپ نے پالا پوسا، جوان کیا، پڑھایا، اور جب بیٹے کی شادی کر دی تو بیٹا جانے اور بیوی جانے، ماں باپ سے گویا کہ اس کا تعلق ہی ختم ہو گیا۔ بہت غلط بات ہے۔ اسی طرح دوسرے کئی رشتہ دار ہیں، بہنیں ہیں، بھائی ہیں، اپنے بال بچے میں اتنے مگن ہو گئے کہ نہ بہن کی پرواہ ہے کسی کی، نہ بھائی کی پرواہ ہے۔ ایسا نہ ہو، بلکہ یہ قرابت دار ہیں، ان کے ساتھ تعلقات قائم رکھنا یقیناً آپ قائم رکھیں گے، آپ کے بچے قائم رکھیں گے، اور بچوں کو پھر قرآن کریم کی آیات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ان کو سکھلائیں، تاکہ ان کے ذہن میں یہ چیز بیٹھ جائے کہ ہمیں صرف اپنے ماں باپ نہیں بلکہ ان سے آگے جو متعلقہ لوگ ہیں ان کا بھی خیال رکھنا ہے۔ ایسے ہی معاشرے میں ہم جہاں بھی رہتے ہیں ہمارے پڑوسی ہوتے ہیں، پڑوسی رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے اور پڑوسی غیر رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ پڑوسی مسلمان بھی ہو سکتا ہے اور پڑوسی کافر بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا بھی حکم دیا ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، اپنے بچوں کو یہ تعلیم دیں، خود بھی حسن سلوک کریں، بچوں کو بھی تعلیم دیں، اور انہیں بتائیں کہ پڑوسیوں کے ہم پہ بہت حقوق ہیں، ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ جو شروع والی آیت میں نے پڑھی ہے شروع میں ہی، اس میں یہ بات موجود ہے جو آیت احسان ہے، والجار ذی القربہ، یعنی وہ پڑوسی جو قرابت دار بھی ہیں، پڑوسی بھی ہے، رشتہ دار بھی ہیں، اور اسی طرح والجار الجنب، اور جو پڑوسی ہے اور رشتہ دار نہیں بھی، اجنبی ہے، وہ بھی، ان کا بھی خیال رکھو، ان میں سے بھی کسی کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ اور تیسرا ہے والصاحب بالجنب، پہلو کا ساتھی، اس میں بھی کہا گیا کہ یہ پڑوسی بھی مراد ہے، اس سے شریک سفر بھی مراد ہے، اس سے شریک کار بھی مراد ہے، اور شریک حیات تو بالاولیٰ اس سے مراد ہے۔ ان سب لوگوں کے ساتھ ہمیں حسن سلوک کرنا ہوگا، اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک مسلمان ہے تب بھی، اور اگر مسلمان نہیں ہے تب بھی۔ کافر ہے تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ ہمارے دین میں نہیں، تو اس کو آپ اذیتیں پہنچاتے رہیں۔ اذیتیں پہنچانا کسی کو بھی جائز نہیں ہے، روا نہیں ہے۔ صحیح بخاری مسلم سنن اربع مسند امام احمد میں حدیث ہے، مطلقاً یہاں کسی قرابت دار، غیر قرابت دار، کسی مسلم غیر مسلم کا ذکر کیے بغیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے مجھے نصیحت کرنا یا وصیت کرنا، تاکید کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، جبرائیل علیہ السلام مجھے اتنی تاکید کرتے ہیں پڑوسی کی، اتنی تاکید کرتے ہیں، اتنی تاکید کرتے ہیں، مجھے شک ہو گیا کہ شاید یہ وراثت میں حصہ دار یعنی وارث بھی بنا دیں گے۔ اتنی تاکید کی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی۔
اور صحیح بخاری، مسلم، نسائی، ابن ماجہ اور مسند امام احمد میں ایک حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو آدمی اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ فلیحسن جارہ، اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنی مرضی سے کھایا، اپنی مرضی سے پیا، اپنی مرضی سے گھروں میں گل گپاڑا کیا، نہیں، بلکہ جتنا بھی ممکن ہو اپنے پڑوسی کا خیال رکھیں، اس سے حسن سلوک رکھیں، آتے ہوئے جاتے ہوئے ملاقات کے دوران موقع بموقع ان کے ساتھ آنا جانا بیٹھنا اٹھنا رکھا جائے۔ اور ایک حدیث میں آپ ارشاد فرماتے ہیں واللہ لا یوم، ایک مرتبہ، واللہ یا لا یوم دوسری مرتبہ، واللہ لا یوم تیسری مرتبہ، 3 مرتبہ فرمایا کہ اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں من یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول وہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا من لا یامن جارہ بوائقہ، وہ شخص جس کا پڑوسی اس کے ظلم و زیادتی سے محفوظ نہیں۔ 3 مرتبہ فرمایا کہ وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں جس کا پڑوسی اس کی اذیتوں سے محفوظ نہیں۔ اور بعض لوگ ہیں انہیں وہ اب تجھے پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑتو والی بات کرتے ہیں کہ خود کھایا پیا مزے سے، اللہ نے نعمتوں سے نواز رکھا ہے، پڑوسی کی پرواہ نہیں کوئی، وہ بھوکا ہے، ننگا ہے، اس کے پاس بیچارے کے پاس کوئی ہے کچھ نہیں ہے، بالکل سوچتے تک بھی نہیں۔ جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ایک حدیث جو صحیح الترغیب و ترہیب میں علامہ البانی رحمہ اللہ لائے ہیں، سنن کبری بہقی اور مسند ابو یعلا کی حدیث، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ما آمن بی، اس نے مجھ پر ایمان نہیں لایا، یا وہ مجھ پر ایمان نہیں لایا۔ ایک روایت میں ہے لیسا بمومن، وہ آدمی مومن نہیں ہے۔ کون؟ من باتا شبعان، جس نے پیٹ بھر کے خوب سیر ہو کر رات گزاری، وجارہ جائع الی جنبہ، جبکہ اس کے پڑوس میں جو پڑوسی ہے وہ بیچارہ رات بھر بھوکا ہے، وہو یعلم، اور اسے معلوم بھی ہے۔ اگر کسی کو معلوم ہے کہ میرا پڑوسی بھوکا ہے اور خود وہ مزے سے کھا پی کے ہر طرح کی نعمتیں اڑا کے سو جاتا ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ مجھ پر ایمان ہی نہیں لائے۔ اور پڑوسیوں کا خیال رکھنے کے ضمن میں ہی یہ بات بھی آتی ہے کہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اپنے گھر میں گل گپاڑا، اپنے گھر میں ریڈیو کھولا خوب آواز، ٹیلی ویژن کھولا خوب آواز، پڑوسی نماز پڑھ رہا ہے، یہ گانے سن رہے ہیں۔ اب ایک فلیٹ کی زندگی ہے، اس میں تو ایسا کچھ زیادہ نہیں ہوتا پڑوسی کی اذیت، لیکن دیہات جو ہماری آبادی کا بڑا حصہ ہے وہاں فلیٹ وغیرہ ہوتے نہیں، گھر ہیں جو بیوت شعبیہ کہے جاتے ہیں، یعنی گھر نارمل جو ہوتے ہیں، تو وہاں چھوٹی دیواریں درمیان میں ہیں اور ایک گھر کی آوازیں دوسرے گھر میں عموماً جاتی ہیں، زوردار طریقے سے ٹیلی ویژن یا ریڈیو یا کچھ بھی کھول کے آپ سننا شروع کر دیں گے، اور پڑوسی جو ہے وہ بیچارہ نماز پڑھ رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر اذیت اور کیا ہوگی؟ اپنے پڑوسی کو ہر اعتبار سے آپ نے اپنی اذیتوں سے بچانا ہے، ورنہ نبی سے فرماتے ہیں کہ وہ مومن نہیں ہے۔ اور ایسے ہی معاشرے کا ایک حصہ وہ ہیں جو کہ فقراء اور مساکین ہیں۔ فقراء مساکین، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں 8 مصارف زکوٰۃ ذکر فرمائے ہیں۔ ان 8 مصارف زکوٰۃ میں سے سب سے پہلے جن 2 کا ذکر کیا وہ ہیں فقراء اور مساکین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین، صدقات یعنی زکوٰۃ جو ہے، زکوٰۃ صدقہ خیرات، یہ فقراء مساکین کے لیے، سٹارٹ یہاں ان 2 سے لیا۔ اور فقراء مساکین کون ہیں؟
فقراء اور مساکین، بعض اہل علم نے کہا کہ یہ دونوں متبادل ہیں، ایک ہی مترادف ہیں، بعض نے کہا نہیں فرق ہے، اور بہترین اس سلسلہ میں فرق جو ہے وہ یہ ہے کہ فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو، نادار ہو، اور مسکین وہ ہے کہ جس کے پاس کچھ ہے لیکن بقدر کفایت نہیں، یعنی اس کے پاس مثال کے طور پر 20,000 روپیہ، 30,000 روپیہ، 40,000 روپیہ ماہانہ آمدنی تو ہے، سروس کرتا ہے، کوئی چھوٹا موٹا کاروبار ہے، کچھ بھی کرتا ہے، اس کی آمدنی ہے، لیکن آمدنی سے خرچ تھوڑا زیادہ ہے۔ اور یہاں خرچ کے سلسلہ میں بھی میں ایک بات ذکر کر دوں کہ خرچ جائز اور شرعی خرچ، ایک ہے کہ ہمارے یہاں فضولیات میں بہت زیادہ خرچ کر دیا جاتا ہے، وہ نہیں۔ اگر کسی نے جائز شرعی اخراجات رکھے ہوئے ہیں، اس کے باوجود اس کی سروس یا اس کی جو کوئی بیپار ہے، کاروبار ہے، جو کچھ بھی ہے، اس سے بقدر کفایت نہیں مل رہا، خرچہ ہے 30,000 اور اس کے آ رہا ہے مثال کے طور پر 29-28,000، ہر مہینے وہ 1,000 کا 2,000 کا مقروض ہوتا جا رہا ہے، یہ ہے مسکین۔ اور اس کے مختلف صورتیں اس کی ہو سکتی ہیں، مثلا کسی نے شادی کر لی، حالات اچھے تھے، دوسری بھی کر لی، حالات خراب ہو گئے، اب 2 فیملیاں ہیں اور حالات وہ نہیں رہے، تو اخراجات تو ظاہر ہے کہ ہوں گے، تمام تر کوششوں کے باوجود جائز شرعی اخراجات بھی اس کے پورے نہیں ہو رہے، تو یہ مسکین ہے۔ فقراء اور مساکین کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، اور اللہ رب العزت نے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ تمام نیک لوگ جو ہیں وہ یہ خیال رکھتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے جو نیک لوگوں کے اوصاف بیان کیے ہیں قرآن کریم میں، سورۃ الدہر، جسے سورۃ الانسان بھی کہا جاتا ہے، هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، اس سورت کی آیت نمبر 8 میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ یہ لوگ کھانا کھلاتے ہیں، یطعمون الطعام، اللہ کی محبت میں، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی اطاعت کے طور پر کھانا کھلاتے ہیں فقراء کو، مساکین کو، قیدیوں کو۔ اسیر جو ہے وہ قیدی ہے، مسکین یتیم، یہاں فقراء اور مساکین کے علاوہ یتیم بھی آ گیا، یتیموں کو، اور یتیموں کا حصہ ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ہیں، یتیم خانے کھلے ہوئے ہیں، یتیم خانوں کے علاوہ گھروں میں، شہروں میں، دیہات میں، محلوں میں یتیم لوگ ہوتے ہیں، اور بعض غریب گھروں میں یتیم ہیں، ان بیچاروں کے لیے مشکلات ہوتی ہیں۔ یتیم کو، مسکین کو اور اسیر کو، قیدی کو، ان لوگوں کو کھانا کھلانا اللہ رب العزت نے نیک لوگوں کی صفات میں سے شمار کیا ہے۔ اور ام المومنین حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، وہ فقراء مساکین کا بہت خیال رکھا کرتی تھی، حتیٰ کہ وہ ام المساکین کہلواتی تھی، ام المساکین کے یہ مسکینوں کی ماں ہے، یعنی اس انداز سے وہ خیال کیا کرتے تھی فقراء مساکین کا۔ اور یہی نہیں، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، بلکہ تمام بیوی میں سے زیادہ محبوب بیوی ہیں۔ ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو سالانہ وظیفہ لگا ہوا تھا، سالانہ وظیفہ آیا، اور ایک ہی دن میں انہوں نے 80,000 درہم سے زیادہ فی سبیل اللہ فقراء مساکین میں بانٹ دیے، اور خود روزہ رکھا ہوا تھا۔ شام ہوئی، افطاری کا وقت آیا، تو کنیز سے کہا کہ بیٹا کوئی چیز لاؤ، روزہ کھولتے ہیں۔ تو انہوں نے، ظاہر ہے کہ کیا تھا گھر میں، کھجور پانی جو بھی تھا وہ مہیا کر دیا، اور ساتھ ہی اس کنیز نے کہا کہ اماں کتنا اچھا ہوتا کہ آپ افطاری کے لیے کچھ رکھ لیتے، یعنی سارا ہی آپ نے بانٹ دیا ہے کہ ہمارے پاس افطاری کے لیے کچھ لینے کے لیے بھی نہیں۔ تو
یہ ہے جو ہم فقراء مساکین کا خیال رکھیں، اور یہ ہونا چاہیے۔ اور اگر ہم یہ ذہن میں رکھیں کہ فقراء اور مساکین معاشرے کا ایک کافی بڑا حصہ ہیں، اس کے علاوہ یہ تو انسانی حصے ہیں سارے، اللہ رب العزت نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان تو انسان، جانوروں تک کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسے کئی واقعات پیش آئے۔ آپ کسی سفر میں ہیں اور سفر کے دوران ایک چڑیا لوگوں کے سروں پر منڈلا رہی ہے، گھوم رہی ہے، بول رہی ہے۔ آپ نے فرمایا من فجأ هذه بولدها، اس چڑیا کا بچہ اٹھا کر کس نے اسے تکلیف پہنچائی ہے؟ کسی صحابی نے اس کا بچہ اٹھا لیا تھا، پتہ چلا کہ فلاں کے پاس بچہ ہے اس کا، فرمایا ردوا ولدها الیہا، اس کا بچہ اس کو واپس کرو، یعنی اس کے گھونسلے میں رکھ کے آؤ۔ راستے میں آپ نے چیونٹیوں کا گھروندہ دیکھا کہ چیونٹیاں جو زمین سے مٹی نکال نکال کے کافی بڑا ڈھیر لگا دیتی ہیں، اور کسان ان کی ظاہرہ کے زمین کے کونوں پر کہیں ایسا ہو تو وہ پھر توڑ پھوڑ کرتے ہیں اپنا زمین کا حصہ سیدھا کرنے کے لیے۔ تو کسی نے چیونٹیوں کے گروندے میں آگ لگا رکھی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ صحابہ بھی تھے، تو آپ کو یہ بات بڑی ناگوار گزری۔ آپ نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو اکٹھے کیا جو ساتھی تھے، اور انہیں فرمایا لا ينبغي لأحد ان يعذب بالنار الا رب النار، کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ آگ کے ساتھ کسی جاندار کو سزا دے، یہ حق صرف رب النار، اللہ رب العزت کا ہے۔ گویا کہ چیونٹیوں کے گروندے کو جلائے جانے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوفت محسوس کی، تکلیف محسوس کی، اور کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی پر بس نہیں، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں داخل ہوئے، اونٹ بلبلاتا ہوا، آوازیں نکالتا ہوا پہنچ گیا، آپ نے اسے تھوڑا پیار کیا تو وہ ٹھنڈا ہو گیا۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کس کا ہے، مالک آ گیا، فرمایا کہ اس نے تیری شکایت کی ہے، فَإِنَّكَ تُجِيعُهُ وَتُدْعِبُهُ، تم اس سے کام تو پورا لیتے ہو لیکن اس کو کھانا پورا نہیں دیتے۔ مالک کو تاکید کی کہ جانور سے خدمت لو اور اس کو اس کی غذا، اس کا چارہ، اس کا کھانا جو بھی ہے وہ بھی وافر مقدار میں دو۔ ایسے ایک اونٹ کو مسجد کے سامنے بندھے ہوئے دیکھا، ایک نماز میں دیکھا اونٹ وہی ہے، دوسرے میں دیکھا اونٹ وہی ہے، بار بار آپ آ رہے ہیں، اونٹ بلایا کون ہے مالک اس کا؟ تو فرمایا کہ ان اونٹوں کو جب کام ہے تو اپنے پاس بٹھاؤ، ولا تجعلوها کراسی، انہیں اپنے لیے کرسی نہ بنا لو کہ جہاں کرسی رکھ دی، بلکہ ضرورت ہے ٹھیک ہے، ضرورت نہیں ہے اس کو کھولو، جائے چارہ پانی جو اس کے حق میں ہے وہ کھائے اور پیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جانوروں کی تکلیف کو برداشت نہیں کیا، جانوروں تک کے بارے میں آپ نے یہ فرمایا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ قربانی کا جانور تو ذبح ہی کیا جاتا ہے، اسے تو ذبح ہی کرنا ہے، کہتے ہیں کہ بکرے کی ماں کب تک اس کی خیر منائے گی، قربانی ہے، قربانی کا جانور ہے، اسے ذبح کرنا ہی کرنا ہے۔ اس کے باوجود فرمایا کہ کوئی اس کی آنکھوں کے سامنے چھری تیز نہ کرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو فرمایا کہ چھری لاؤ اور اسے تیز کر کے لاؤ، اور تیز چھری کر کے ذبح کرنے میں وَلْيُرِحْ ذَبِیحَتَهُ وَلْيُحِدَّ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِیحَتَهُ، چاہیے کہ جانور ذبح کرنے سے پہلے، قربانی کا ہو کوئی بھی ہو، ذبح کرنے سے پہلے اپنی چھری کو خوب تیز کر لے تاکہ اس کی رگے جان جلدی کٹ جائے۔ چھری تیز ہوگی تو رگے جان جلدی کٹ جائے گی اور اسے راحت ہوگی، یعنی تھوڑے وقت میں وہ فارغ ہوگی۔ ذبح تو ہونا ہی ہے، لیکن اس انداز سے کہا کہ یہ نہ ہو کہ اس کو آپ رگڑ رہے ہیں، چھری پھیر رہے ہیں، دندانوں والی چھری تھی وہ کاٹ نہیں رہی، ایسا نہ ہو، بلکہ چھری کو تیز کر لو۔ اور ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ
ٹانگوں سے بکری کو گھسیٹ کے لا رہا ہے۔ تو فرمایا کہ ان جانور ہیں، ان پر رحم کرو، اترید ان تمیتہا موتات، کیا تم اسے کئی موتیں مارنا چاہتے ہو؟ یعنی ذبح تو تم کرو گے ہی، اب اس کی ٹانگ سے اس کو گھسیٹ کے لا رہے ہو، اس کو جو الگ سے تکلیف دی جا رہی ہے، یہ بھی تو اس کو موت دینے کی طرح ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین نظام دیا اپنے صحابہ کرام کو۔ انسان تو انسان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے لیے بھی اتنے مہربان تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان دنوں کچھ لوگ ایسے اٹھ گئے ہیں بدبخت لوگ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ انہوں نے بہت الٹ سلٹ الزامات اور بہتان لگائے، حتیٰ کہ ٹیررسٹ تک کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ دہشت گرد تھے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو چھوٹے چھوٹے جانوروں کی تکلیف، چیونٹی، فاختہ، چڑیا، اونٹ، جانوروں کی تکلیف نہیں دیکھی جا رہی، وہ انسانوں کے لیے دہشت گرد ہوں گے۔ آپ رحمت للعالمین تھے، اور آپ کی زندگی نے ثابت کیا کہ آپ واقع رحمت للعالمین تھے۔ غرض یہ کہ آپ صرف یہ نہیں، اور پھر مسلمان اور کافر کے سلسلہ میں، جیسے پڑوسی کے ضمن میں نے ذکر کیا کہ پڑوسی اگر آپ کا کافر بھی ہے تو اس نے سلوک، اور کافر میدانی جنگ میں ہے، اور میدان جنگ میں دیکھا کہ بچہ ہے کوئی، فرمایا اس کو قتل نہ کرو، کیونکہ بچہ کو بیچارہ لڑنے کے لیے تو نہیں آیا، ماں کے پیچھے لگ کے آ گیا ہوگا، باپ کے پیچھے لگ کے آ گیا ہوگا، اور اگر کوئی عورت بغیر ہتھیار اٹھائے ہوئے میدان میں کہیں قریب مل جائے، اسے قتل مت کرو۔ ضعفاء، بوڑھے جو کہ اپنے شہر کے پاس، اپنے گاؤں کے پاس، اپنی بستی کے پاس کہیں آپ کو مل جائیں، ان کو قتل نہ کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان تو انسان، جانوروں کا بھی خیال رکھا، مسلمان تو مسلمان، کافروں کا بھی خیال رکھا۔ اس کے باوجود اگر کوئی کہتا ہے کہ نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دہشت گرد تھے، ٹیررسٹ تھے، بہت غلط بات ہے۔ اور ایک طبقہ ہے غلاموں کا، کنیزوں کا، اور وما ملکت ایمانکم، یہ جو شروع میں آیت میں نے پڑھی ہے، اس آیت میں یہ الفاظ بھی ہیں، وما ملکت ایمانکم، کہ تمہاری ملک یمین، جو لوگ جن کے تم مالک ہو، غلام اور کنیزیں یا غلام اور لونڈیاں، یہ سلسلہ چونکہ بہت تھا اس وقت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں، آپ سے پہلے بھی تھا، آپ کے عہد میں رہا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی حکمت عملی اختیار فرمائی کہ یہ سلسلہ آہستہ آہستہ ختم ہی ہو گیا۔ آج آپ دیکھیں ہمارے ملکوں میں کہیں آپ کو غلام کنیز نہیں ملیں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض لوگ غلط فہمی میں آ کر یا مغالطہ دیتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہم اپنے گھر میں باہر کے ملکوں سے عورتیں خدمت کے لیے لاتے ہیں، تو وہ خادم اور خادمہ تو ہو سکتی ہیں، وہ غلام اور کنیز تو نہیں ہو سکتے۔ وہ خادم اور خادمہ ٹھیک ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تدابیر تھیں، آپ کی جو حکمت عملی تھی کہ جو آدمی ایک غلام آزاد کرے، اس کے تمام اعضاء کے بدلے میں اللہ اس بندے کے تمام اعضاء کو جہنم سے آزاد کر دے گا۔ جو بنی اسماعیل کے 2 میاں بیوی یا ایک جوڑی آزاد کرے، جو آدمی ماہ رمضان میں اپنی بیوی کے ساتھ دن کے وقت جمع کر بیٹھے، غلام آزاد کرے، قسم کھائے توڑ دے، غلام آزاد کرے، آپ نے قدم قدم پر غلاموں کی آزادی کے لیے بشارتیں دی، اور صحابہ کرام غلام آزاد کرتے رہے، اور آہستہ آہستہ وقت وہ آ گیا کہ آج الحمدللہ غلام کہیں ہیں نہیں۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ غلام کی جگہ خادم اور خادمہ کو لے لیں تو وہ موجود ہیں۔ خادم اور خادمہ گھروں میں، بڑے لوگوں کے گھروں میں خاص طور پر کچن میں 1-2 خادمائیں ہیں، اور ڈرائیور ہیں 1-2 3 ہیں، کوئی گارڈن میں کام کر رہا ہے، پھولوں کی دیکھ بھالی کر رہا ہے، مالی ہے، اور اسی طرح کئی اور خادم ہیں۔ ان کا اسی طرح خیال رکھیں جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے لیے کہا، جیسا کھاؤ انہیں کھلاؤ، جیسا پہنو انہیں پہناؤ۔
انہیں ان سے بھاری کام نہ لو، کوئی بھاری کام ہو تو ان کے ساتھ خود بھی تعاون کرو۔ اسی طرح ایک آدمی بڑی پوسٹ پر ہے اور اس کے زیر دست، اس کے نیچے کام کرتے ہیں لوگ، لیبر سمجھ لیں، لیبر کے لوگ ہیں، انسان ہیں، کافر ہیں یا مسلمان ہیں، مسلمان ہیں تو بالاولا وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اب یہ خادم اور خادمہ تو نہیں، لیکن سرونٹ ہیں، ملازم ہیں، لیکن آپ کے زیر دست ہیں، آپ کے زیر دست ہیں، آپ حسن سلوک سے پیش آئیں، جو جائز کام ہے وہ ان کو دیں، وہ کریں، بلا وجہ ان پہ بوجھ نہ ڈالیں، بلا وجہ ان سے کام لے کے ان کا اوور ٹائم نہ روکیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ حسن سلوک ہمیں خود نمونہ پیش کرنا چاہیے تاکہ ہمارے بچے جو ہیں وہ بھی ان چیزوں کو دیکھیں۔ اگر ہم نے یہ سلسلہ اپنا لیا اور اپنے بچوں کے سامنے یہ نمونہ پیش کر دیا تو انشاءاللہ وہ یقیناً بڑے ہو کر اسی طرح بنیں گے جیسے آپ ہیں۔ اور یہ چند ایک خطوط جو میں نے ذکر کیے ہیں، ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو ان خطوط پر تربیت دیں کہ ہم نے معاشرے میں لوگوں کے ساتھ کیسا کیسا سلوک رکھنا ہے۔ یہ گویا کہ معاشرتی تربیت آپ پہلے اپنے عمل سے دیں گے، نمونے سے دیں گے، اور پھر اس کے بعد قرآن کریم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سلف صالحین امت صحابہ تابعین کے واقعات سنائیں تاکہ وہ صحیح لائن پہ رہیں اور اچھے افراد معاشرہ ثابت ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ وہ ہمیں معاشرے کا بہترین فرد بنائے اور ہمیں جتنے بھی ہم پہ کسی کے حقوق ہیں ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق سے نوازے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔